आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत को मरकजी हुकूमत ने किया सयाहती मकाम जाहिर। हुकूमत के फैसले से जैन समाज में शदीद बेचैनी, जगह जगह किया जाने लगा एहतजाज और हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। माशी तौर पर कमज़ोर बेघर शहरियान को PMY स्कीम के तहत आशियाना फराहम करवाने AMC इंतज़ामिया ने मंगवाई दरख्वास्त फार्म हासिल करने जोन दफातर में ख्वाहिशमंद अफराद की भीड़। 20 जनवरी दरख्वास्त दही की आखिरी तारीख। नायलॉन मांझे से होने वाले नुकसानात से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने म्युनिसिपल तलबा ने की पहल। इस ताल्लुक से बनाया गया पथ नाटक, जगह जगह रोड शोज करने का है इरादा। और असमत दरी के वाक़यात में इजाफे ने उड़ाई हुकूमत इंतज़ामिया की नींद, शहरियान भी खौफजदा। एक ही दिन में शहर में 2 कमसिन दोशीज़ाओं की इज्जत से खिलवाड़ के मामला आए मंजर आम पर, मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त में। खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत को टूरिज्म स्पॉट डिक्लेयर किए जाने की मजम्मत में आज महिला जैन संगठन की जानिब से शहर में एक मोर्चा निकाला गया और मुतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में मरकजी हुकूमत ने सम्मेद शिखर जी पर्वत को टूरिज्म स्पॉट डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी जैन मजहब के मानने वालों की जानिब से सख्त मुखालफत की जा रही है। उनका कहना है कि सम्मेद शिखर जी पर्वत जैन मजहब के मानने वालों की आस्था का केंद्र बिंदु है और रहेगा, लिहाजा हुकूमत अपना फैसला फौरी वापस ले। इस मुतालबे पर आज महिला जैन संगठन की जानिब से इलाकाई कमिश्नर के दफ्तर पर एक मोर्चा निकाला गया और इस ज़मन में एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। और राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनको हमारी भावना व्यक्त करने वाला निवेदन दिया। अगर इसको तीर्थ स्थान बोल के घोषित नहीं करते, पर्यटन बोल के अगर रखते, ये आंदोलन आज निवेदन के माध्यम से हमने किया है। अगर आगे आंदोलन ये मोर्चा के माध्यम से रास्ते पे लोग जैन समाज का आके मोर्चा निकालेंगे। मोर्चा से भी नहीं हुआ तो सब जैन समाज, सकल जैन समाज के माध्यम से उपोषण को बैठने वाला है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अपना निर्णय वापस लेकर वहाँ पे तीर्थ स्थान जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अयोध्या रो, काशी रो, ये तीर्थ स्थान विकसित हो रहे। जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है जिसका तीर्थ आज पवित्र तीर्थ है। वो पवित्र तीर्थ को अगर आप धार्मिक स्थल बोल के घोषित नहीं करते या विकसित नहीं करते तो जैन समाज शांतता के माध्यम से लड़ते रहेगा। जब तक ये तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं करते तब तक ये लड़ा चलते रहेगा। शिखर हमारा है, जैनों का नारा है। सम्मेद शिखर हमारा है, जैनों का नारा है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो वापस ले। हम अहिंसकवादी समाज को हम तो हिंसा पे उतरेंगे ही नहीं, लेकिन अहिंसा के जरिए हम हमारा सम्मेद शिखर क्षेत्र वापस लेने वाले हैं। सम्मेद शिखर जी हमारा है, जैनों का नारा है। सम्मेद शिखर जी के बारे में आज जो रैली निकली है, हम सभी ने बढ़ चढ़ के साथ देना है। महिलाएं इस चीज के लिए पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि जैन धर्म हमारा जो प्राणों से प्यारा है। आज हमारी बारी है बढ़ चढ़ के दिखाने की, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम घर के काम भी सब छोड़ के, बच्चों के स्कूल और कार्यालय सब छोड़ के हमारे पति, हमारे बच्चे सभी साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, सम्मेद शिखर जी का नाम रहेगा, जैनियों का स्थल रहेगा। नहीं बनेगा पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। ये मैं राजा महिला मंडल तालुका फुलमरी में भी जैन समाज ने खामोश मोर्चा निकाला और तहसील ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया। आया रहे कि मरकजी हुकूमत ने जैन समाज के तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को सयाहती मकाम का दर्जा जाहिर कर दिया है, जिसके सबब जैन समाज में नाराज़गी पाई जा रही है। आज 21 दिसंबर को तालुका भर के सकल जैन समाज की जानिब से यहाँ दफ्तर तहसील पर एक बड़ा खामोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़ी तादाद में समाज की ख़वातीन, बच्चे और मर्द शामिल थे। एहतजाजियों की जानिब से नायब तहसीलदार कापसे को एक मेमोरेंडम पेश किया गया।
हमारे केंद्र सरकार ने तीर्थ जो जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र माना गया है, बल्कि है, उसे केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इसके विरोध में आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार को अति नम्रता पूर्वक यह निवेदन देने के लिए आए हैं कि उसे पर्यटन स्थल घोषित न करते हुए हमारा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल श्री सम्मेद शिखर जी पर्वाधिपर्वराज श्री सम्मेद शिखर, यह सिर्फ जैनों का है और जैनों का ही रहने दे। यह हमारी उनसे करबद्ध सारे समाज के ओर से विनम्रता पूर्वक विनंती है कि वह हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर को सिर्फ जैन धर्म का ही रहने दे। यह हमारी उनसे तीव्र अत्यंत करुणापूर्वक विनंती है और इस विनंती को वह हमारी स्वीकार करेंगे, ऐसी हम उनसे आशा करते हैं और विनंती करते हैं। जय जिनेंद्र। की आपण जे निर्णय घेतला तो वापस घेण्यात यावा आणि हे जैनांचंच पवित्र स्थान आहे, तीर्थस्थान आहे, त्याला जैनांसाठी घोषित करावं ही शासनाकडे आमची मुख्य मागणी आहे आणि याची दखल समस्त मंत्रिमंडळाने व शासनाने लवकरात लवकर घ्यावी ही नम्र विनंती। इसी तरह बिड़किन में भी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ जैन समाज की जानिब से पैदल मोर्चा निकाला गया और वज़ीर आज़म, सदर जमहूरिया और दीगर जिम्मेदारान को मेमोरेंडम भिजवाए गए। इस मेमोरेंडम में वाज़ेह किया गया है कि रियासत झारखंड में वाक़ जैन समाज का नहायत अहम तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी वाक़ है। इस अहम तीर्थ स्थल को मरकज़ी हुकूमत ने सयाहती मकाम का दर्जा दे दिया है। हुकूमत के फैसले पर जैन समाज के आचार्य, भगवंत, साधु साध्वियों ने सख्त एतराज़ और मुखालिफत दर्ज करवाई है। इसलिए फ़ौरन हुकूमत अपना फ़ैसला वापस ले और दोबारा इसका तीर्थ क्षेत्र का दर्जा बहाल करे। इस मेमोरेंडम पर वर्धमान पाटनी, हीरालाल पाटनी, राजेंद्र सावजी, सुगंध सागर काला, मंगेश सोनी, सुधाकर जैन, राहुल सावजी, सारिका मनोरकर, मनीषा पाटनी और दीगर कई अफराद के दस्तखत हैं। झारखंड सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे, आमचं सम्मेद शिखर जे जैनाचं आहे केवळ, त्या ठिकाणी पर्यटन क्षेत्र करण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे हा तात्काळ बंद करावा। त्यासाठी आम्ही सकल जैन बिडकीन इथेच नाही तर पूर्ण भारतभर हा पूर्ण कार्यक्रम जो आहे तर फक्त आमच्या अहिंसेने दाखवतोय। आम्ही दुसऱ्याला काही याच्यामध्ये गैर करा असं म्हणत नाही आहे। आम्ही फक्त आमचं प्रतिष्ठानं, नोकरी, शाळा वगैरे सगळं बंद करून आमचं हे निषेध जाहीर करतोय। बस यामध्ये यांना सरकारनं एकच करावं की हे लवकरात लवकर रद्द करून आमच्या जैन समाजावर जो अन्याय चालू आहे हा तात्काळ बंद करावा। माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के ऐसे अफराद जिनका अपना कोई ज़ाती मकान नहीं है, उन्हें PMY स्कीम के तहत आशियाना फराहम करवाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में ख्वाहिशमंद अफराद की भीड़ उमड़ने लगी है। वाज़ेह रहे कि माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के ऐसे शहरियान जिनका अपना कोई मकान नहीं है और जो PMY स्कीम की कैटेगरी 3 के तहत आते हैं, उन्हें सरकारी ज़मीन पर मकानात तामीर करवाकर फराहम करवाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने ख्वाहिशमंद अफराद से 19 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान ऑफलाइन या ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की अपील की है, जिसके लिए सभी 9 जोन दफातर में दरख्वास्त फार्म मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए दरख्वास्त गुजार को अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपने रिहायशी मकान का मुकम्मल एड्रेस लिया जा रहा है ताकि उनकी तफसीलात कंप्यूटर में रिकॉर्ड की जा सके। गुज़िश्ता 2 दिनों से दरख्वास्त फार्म हासिल करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में शहरियान की भीड़ उमड़ने लगी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक जोन नंबर 1, 2, 3, 6, 8 और 9 इन जोन दफातर में ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुद्दतों से जारी औरंगाबाद जलगांव हाईवे का तामीरी काम अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाया है कि उसमें जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं और मुताल्लिका इंतज़ामिया व ठेकेदार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का कि मिस्दाक। इस हाईवे के काम के चर्चे बड़े जोरों शोर से जारी थे और काम की तारीफें की जा रही थीं और लोग अच्छे और बेहतर काम के इंतजार में इस जेर तकमील रोड की मुद्दतों से सऊबतें झेल रहे थे। मुतबादिल और खुदे हुए रोड के सबब कई छोटे बड़े हादसात इस रोड का मामूल बना रहा है और कई कीमती जानों का इतलाफ भी हुआ है। फिर भी लोग कहते थे
کہ کام بہرحال اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس کام کی تکمیل سے پہلے ہی اس کے معیار کی قلعی بھی کھل گئی ہے۔ اجنتا گھاٹ کی شروعات سے لے کر اجنتا گاؤں تک کے اس سیمنٹ روڈ کی تکمیل ابھی کئی مقامات پر ادھوری ہی ہے۔ اس کے باوجود دونوں بازو کے اس روڈ کے ناقص کام کے سبب روڈ پر کئی مقامات پر کنکریٹ میں شامل کھڑی کھلی پڑ گئی ہے اور راستہ اوبڑ کھابڑ و کھردرا ہو گیا ہے، تو کئی مقامات پر گڑھے پڑ گئے ہیں اور گاڑی مالکان اچھلتے کودتے ان گڑھوں میں سے راستہ بناتے آواجاہی کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر نیا پل بنا ہے، لیکن یہاں راستہ لیول کرنے کی بھی زحمت ٹھیکیدار نے نہیں کی ہے اور یہاں تیز رفتار گاڑیاں نقصان کا شکار ہو رہی ہیں۔ کئی جگہ ٹھیکیدار نے منمانے طریقے سے ڈیوائیڈر کے درمیان کٹ چھوڑ دیے، جس کے سبب اچانک اس کٹ میں سے نکلی گاڑیوں کو حادثے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ان کٹس کو اس وقت کے ضلع کلکٹر نے اپنے معائنے کے دوران مخدوش جان کر بند کرنے کے احکام بھی دیے تھے۔ عیار ہے کہ آئندہ دنوں G20 کانفرنس کے موقع پر بیرونی ممالک کے مہمان یہاں آنے والے ہیں اور انہیں بھی ان راستوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن شاید ٹھیکیدار اور متعلقہ انتظامیہ ان سے بھی یہی کہیں گے کہ آنا ہو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے، یہاں میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بارٹی، سارتھی اور جیوتی انسٹیٹیوٹ کی طرز پر اقلیتی طلباء کے لیے بھی علیحدہ سے مارٹی انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے۔ یہ مطالبہ مارٹی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے ریاستی وزیر عبدالستار سے کیا اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ واضح ہے کہ ریاستی وزیر عبدالستار اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں شرکت کی غرض سے سمردھی مہامارگ سے ناگپور جا رہے تھے۔ اس موقع پر مارٹی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے ان سے ملاقات کی اور ان کا استقبال کرنے کے بعد انہیں بتلایا کہ SC ST اور دیگر پسماندہ طبقات کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کروانے، اسی طرح انہیں مسابقتی امتحانات کی تیاری کروانے کے لیے بارٹی، سارٹھی اور جیوتی نامی انسٹیٹیوٹ حکومت کی جانب سے چلائے جاتے ہیں، مگر ایسا کوئی ادارہ اقلیتی طلباء کے لیے قائم نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا اقلیتی طلباء کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے دیگر طبقات کی طرح ہی مولانا آزاد ریسرچ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ یعنی مارٹی نامی آزاد ادارہ شروع کروایا جائے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم وزیر موصوف کے سپرد کیا گیا، جس پر انہوں نے وفد کو تیقن دلایا کہ وہ اس معاملے کو سرمائی اجلاس میں اٹھائیں گے۔ اس موقع پر مارٹی ایکشن کمیٹی کے صدر اظہر پٹھان، ستار خان، ظفر پٹھان اور زاہد الکثیری موجود تھے۔ گزشتہ روز ہوئے سرپنچ انتخابات میں تاریخی دولت آباد کی عوام نے راست رائے دہی کرتے ہوئے شبانہ شیخ کریم رحیم کو سرپنچ چن لیا۔ عیار ہے کہ گرام پنچایت کے چناؤ میں دولت آباد میں پہلی ہی مرتبہ 3 پینلوں سے چناؤ لڑے گئے، جبکہ سرپنچ کے راست چناؤ کے لیے چومکھی لڑائی تھی، جس میں سابق رکن ضلع پریشد سید کلیم کے پریورتن گرام وکاس پینل کی امیدوار شبانہ شیخ کریم رحیم 128 ووٹوں سے جیت گئیں۔ عیار ہے کہ سید کلیم کے سرو دھرم سمبھاؤ پریورتن پینل کی امیدوار شبانہ شیخ کریم رحیم کو جملہ 1223 ووٹ ملے اور مقابل کے امیدوار سے 128 ووٹ زائد لے کر وہ سرپنچ منتخب ہو گئیں۔ دھنی اسنا جملہ 15 ممبران کی اس گرام پنچایت میں مذکورہ پینل کے 9 ممبران نے جیت حاصل کی ہے۔ شبانہ شیخ کریم نے تمام رائے دہندگان کا بلا تفریق مذہب و ملت انہیں ووٹ دینے پر شکریہ ادا کیا اور گاؤں کی ترقیات اور عوامی خدمات کا انہیں تیقن دیا ہے۔ دولت آباد میں بہمت ملا اور سرپنچ بھی ہمارا چن کے آیا دولت آباد میں۔ گرام پنچایت کا جو الیکشن رہتا یہ پرٹیکولر یہ انسان کی اچھائی پہ اور برائی پہ رہتا۔ ابھی میں جو جھڑپی ممبر تھا میں کانگریس سے تھا، لیکن انشاءاللہ ابھی کون سی پارٹی ہم کو چوائس کرتی ہے ہم ان کے ساتھ جا کر کے اور ضلع پریشد لڑنے والے ہیں۔ ابھی ہم کانگریس میں نہیں ہے، کانگریس ہم نے چھوڑ دی ہے کہ تو کانگریس والوں نے ہم کو تکلیف دی، اس کے لیے ہم کانگریس چھوڑ دیے۔ ممنوعہ نائلون مانجھے سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن کے پریہ درشنی اسکول کے طلباء نے ایک پتھر ناٹیہ تیار کیا ہے جو شہر کے مختلف چوراہوں پر پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، سنکرانت کے تہوار کی آمد ہے اور اس تہوار پر آسمان میں چاروں طرف پتنگیں اڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے پتنگ باز نائلون مانجھا استعمال کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے پرندوں، مویشیوں اور انسانوں کے زخمی ہونے کے کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ لہٰذا نائلون مانجھے سے پہنچنے والی ایذا سے پرندوں، چرندوں
اور انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نائلون مانجے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے باوجود شہر و اطراف میں ممنوعہ نائلون مانجے کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے۔ گو کہ کچھ دن قبل پولیس انتظامیہ نے تقریباً 8 لاکھ روپیہ مالیت کا ممنوعہ نائلون مانجا ضبط بھی کیا تھا اور اس کاروبار میں ملوث افراد پر کارروائی بھی کی، مگر اب بھی نوجوان نائلون مانجے کو بے خوف و خطر استعمال کر کے خود کی جان کے ساتھ ساتھ اوروں کی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی ہدایت پر ڈپٹی میونسپل کمشنر نندا گائیکواڑ اور اپرنا تھیٹے کی رہنمائی میں میونسپل اسکولوں میں بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن کے پریا درشنی اسکول میں پتنگ اڑاتے وقت نائلون مانجا استعمال کرنے سے ہونے والے حادثات سے متعلق طلباء میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے پتھ ناٹیہ کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل ایجوکیشن آفیسر سنجیو سونار کی موجودگی میں اسکولی طلباء نے عہد کیا کہ وہ نائلون مانجا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پتھ ناٹک مدن ممیرائے نے تحریر کیا ہے، جسے اسکول کی صدر معلمہ سریکھا مہاجن اور پرکاش انگلے نے ڈائریکشن دیا ہے۔ صدر معلمہ سریکھا مہاجن نے امید جتائی ہے کہ یہ پتھ ناٹک شہر کے سبھی چوراہوں پر پیش کر کے شہریان میں بیداری پیدا کی جا سکے گی۔ اس پتھ ناٹک میں وشال واہل، آشیش مسکے، دھیرج بڑگے، اروند بھسکے، روہن انگولے، سنجے انگولے، بھاگوت راؤ، روپالی گوساوی اور انجلی مگدل نامی طلباء نے مختلف کردار ادا کیے ہیں۔ والو سرحدی علاقے میں انسانیت کو شرمسار کرنے والی کم سن لڑکیوں کی عصمت ریزی کے 2 معاملات منظر عام پر آئے ہیں۔ ان دونوں ہی معاملات میں پولیس ملزمین کو گرفتار کر چکی ہے۔ ناظرین، معاشرے میں برائیاں بڑی تیزی سے پنپنے لگی ہیں اور اب تو بلحوث افراد کم سن لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف حکومت و انتظامیہ تشویش میں مبتلا ہے بلکہ شہریان خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک ہی دن میں عصمت دری کے 2 واقعات والوج علاقے میں منظر عام پر آئے۔ پہلے معاملے میں ایک بلحوث نوجوان نے 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ایک طالبہ سے پہلے دوستی کی اور پھر اسکول گیٹ سے اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر خلد آباد کے ایک ڈھابے پر لے گیا اور اس کی عزت تار تار کر دی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 2 سال سے وہ 3 تا 4 مرتبہ اس ڈھابے پر دوشیزہ کو لے جا کر اس کے ساتھ منہ کالا کر چکا ہے، جس سے سرپرستوں میں خوف کا ماحول ہے۔ MIDC والوج پولیس اسٹیشن میں یہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے شیوا چودھری نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری واردات وڑگاؤں رامپوری میں پیش آئی، جہاں ایک 14 سالہ کمسن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ دوشیزہ کے والدین اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں ہلدی کی رسم میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لڑکی کو گھر میں تنہا دیکھ کر امیش یڑوبا مورے نامی بھیڑیا صفت شخص پانی پینے کے بہانے مکان میں داخل ہوا اور اس دوشیزہ کو گھسیٹتے ہوئے کپاس کے کھیت میں لے جا کر اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ یہ معاملہ بھی MIDC والوج پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے اور پولیس ملزم کو حراست میں لے چکی ہے۔ سڑکو پولیس نے ایک سائیکل چور کو گرفتار کر لیا، جس نے شہر کے مختلف علاقوں سے مہنگی سائیکلیں چرائی تھیں۔ پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق مذکورہ سائیکل چور شہر کی مختلف کالونی و بستیوں میں سے صرف مہنگی سائیکلیں ہی چراتا ہے اور اس نے سڑکو ہڈکو علاقوں سے کئی سائیکلیں چرائی ہیں۔ پولیس نے اس سائیکل سارق کی تحویل سے 11 سائیکلیں بھی ضبط کی ہیں۔ سائیکل چور کا نام چرن محالے بتلایا گیا ہے اور اس پر اس سے قبل بھی کئی معاملے درج ہونے کا خلاصہ بھی پولیس نے کیا ہے۔ سمردھی ہائی وے پر گزشتہ روز کی گئی فائرنگ اور فائرنگ میں استعمال کی گئی پستول دونوں ہی نقلی ثابت ہوئے ہیں۔ رورل SP کے حکم پر پولیس نے پستول اور پستول بردار کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ پچھلے دنوں سمردھی ہائی وے پر پھلمری پولیس تھانہ کی حدود میں ہائی وے کے بوگدے کے قریب ایک شخص نے اپنی 4 ویلر کے سامنے آ کر اپنے پاس موجود غیر قانونی اسلحہ یعنی پستول سے ہوا میں فائرنگ کر کے یہاں دہشت پھیلا دی تھی اور بعد ازاں اپنی اس فائرنگ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا۔ اس معاملے کو پھلمری پولیس تھانہ میں درج کر لیا گیا تھا۔ ضلع SP منیش کلوانیا نے اس واقعے کا سنجیدہ نوٹس لیا اور ویڈیو میں دکھائی دے رہے شخص اور استعمال شدہ پستول ڈھونڈ نکالنے کے احکام پھلمری پولیس اور مقامی جرائم شاخ کو دیے تھے، جس کے بربنا پولیس کی نفریاں اس شخص کو شد و مد سے تلاش کر رہی تھیں
اور آخرکار مخبر کی خبر کام آئی اور پھلمری پولیس کے اسکواڈ نے مذکورہ شخص کو تحویل میں لے لیا اور اسے اعتماد میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو فائرنگ اور پستول دونوں ہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا ثابت ہوئے۔ ملزم چندرکانت کیلاش ساکن بیگم پورہ اورنگ آباد نے سوشل میڈیا پر اپنے وائرل کردہ ویڈیو کو بنانے کے لیے بچوں کے کھلونے کی پستول استعمال کی اور پلاسٹک کے اس پستول سے ہوائی فائرنگ کا ویڈیو اپنے ایک دوست کے ذریعے ایڈٹ کروانے کا خلاصہ اس نے کیا ہے۔ اس پستول کو سوشل ایفیکٹ اور ساؤنڈ دے کر بنوایا گیا تھا۔ اس طرح کا خلاصہ ایس پی آفس کے پریس نوٹ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ محض کتے کو پتھر پھینک کر مارنے کا معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ یہ معاملہ پولیس تک جا پہنچا۔ تعلقہ خلدآباد کے ایلورا میں وشوکرما کالونی میں ایک خاندان سے مار پیٹ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس معاملے میں ایک شکایت کے بربنا درج فہرست ذات و طبقات پر مظالم کے مخالف قانون کے تحت خلدآباد پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے کی تفصیلات کچھ یوں سامنے آئی ہیں کہ ایلورا کی مذکورہ کالونی کی ایک 16 برس کی دوشیزہ دکان سے دودھ لانے جا رہی تھی کہ چند کتے بھونکتے ہوئے اس پر دوڑے تو اس نے ایک کتے کو پتھر دے مارا، جس پر یہاں کے ساکن شبیر شیخ لالا شیخ نے اور اس کے اہل خاندان نے لڑکی اور اس کی ماں و بہن کو ذات کی گالیاں دیں اور لات بکیوں سے انہیں مار پیٹ کر کے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں۔ متاثرین نے فوری خلدآباد پولیس تھانہ پہنچ کر اپنی فریاد داخل کروائی ہے۔ اس کیس کی مزید جانچ انسپکٹر بھجنگ ہاتھ موڑے کر رہے ہیں۔ ڈرائیور کو دوران سفر نیند کی جھپکی آ جانے کے سبب ایک 16 ٹائر والا ٹرک الٹ گیا۔ خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ گجرات کے بھاونگر سے 16 ٹائر لوڈنگ ٹرک 35 ٹن 400 کلو وزنی گنے کی کشید میں ڈالا جانے والا پاؤڈر لے کر بنگلورو جا رہا تھا۔ یہ ٹرک والوج مہانگر کے 30 گاؤں کے فلائی اوور پر سے گزر رہا تھا کہ اسی اثنا ڈرائیور پر نیند کا غلبہ ہوا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور ٹرک بے قابو ہو کر الٹ گیا۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہ ہوا لیکن ٹرک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ٹرک ڈرائیور اور اس میں سوار ایک دیگر شخص بخیر و عافیت رہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جین سماج کے تیرتھ استھل شری سمیت شکھر جی پربت کو مرکزی حکومت نے کیا سیاحتی مقام ظاہر۔ حکومت کے فیصلے سے جین سماج میں شدید بے چینی، جگہ جگہ کیا جانے لگا احتجاج اور حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ معاشی طور پر کمزور بے گھر شہریان کو پی ایم وائی اسکیم کے تحت آشیانہ فراہم کروانے اے ایم سی انتظامیہ نے منگوائی درخواست فارم حاصل کرنے زون دفاتر میں خواہش مند افراد کی بھیڑ۔ 20 جنوری درخواست دہی کی آخری تاریخ۔ نائلون مانجے سے ہونے والے نقصانات سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے میونسپل طلباء نے کی پہل۔ اس تعلق سے بنایا گیا پتھ ناٹک، جگہ جگہ روڈ شوز کرنے کا ہے ارادہ۔ اور عصمت دری کے واقعات میں اضافے نے اڑائی حکومت و انتظامیہ کی نیند، شہریان بھی خوفزدہ۔ ایک ہی دن میں شہر میں 2 کمسن دوشیزاؤں کی عزت سے کھلواڑ کے معاملات آئے منظر عام پر، ملزمین پولیس کی گرفت میں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔